میں بہت زیادہ حسین تھی۔ 17 سال کی عمر میں ہی میں جوان ہو گئی تھی۔ میرا رنگ کچھ زیادہ گورا نہیں تھا۔ میں ایک سپنا تھا کہ میں گوری ہونا چاہتی تھی۔ میری جب شادی ہوئی تو شوہر نے مجھے گورا کرنے کا وعدہ کیا۔ وہ روز رات کو مجھے ایک انجیکشن لگاتا اور مجھے فوراً سے نیند آ جاتی اور میں جب اگلی صبح اٹھتی تو میرا جسم درد کرتا تھا۔ ایک رات میں نے جان بوجھ کر انجیکشن کی جگہ بدل دی، لیکن جب آدھی رات ہوئی تو شوہر نے میرے ساتھ نجمہ خالہ کا بیٹا حسیب باہر سے ڈاکٹری پاس کر کے آیا تو پورے خاندان میں دھوم دھام مچ گئی تھی۔ ہر محلے میں جگہ صرف نجمہ خالہ کے بیٹے کی باتیں ہوتی تھی۔ خاندان کی ہر عورت کی خواہش تھی کہ حسیب ان کی بیٹی کو پسند کرے اور ہر لڑکی بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی ڈاکٹر حسیب سے ہو جائے۔ تو جب سے حسیب واپس آیا تھا تب سے خاندان کی لڑکیوں کی ان کے گھر کے چکر بڑھتے تھے۔ ہر ہفتے پارلر جا کر فیشن کروانا ان کی زندگی کا مقدر بن گیا تھا۔ حسیب نے یہاں آ کر ایک بڑا کلینک کھول لیا تھا۔ ابھی تو یہ اس کی مستقبل کی شروعات ہی تھی۔ باحثیت ڈاکٹر وہاں آ گئے کس قدر پیسہ کما سکتا تھا اس کا اندازہ لگانا بہت آسان تھا۔ ہمارے خاندان میں میں واحد لڑکی تھی جو حسیب سے شادی کی خواب نہیں دیکھ رہی تھی، اس لیے انہیں کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بالکل اس لیے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی میرا نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ میرا امتحان کرے گا، کیونکہ میں ایک سانولے رنگ کی لڑکی تھی۔ میری نند بہت خوبصورت، قد کاٹ بھی اچھا تھا، لیکن سانولے رنگ کی نے میری خوبصورتی کو زنگ لگا دیا تھا۔ وہ بھلا کیوں میرے خاندان کو گوری چٹی لڑکیوں کو چھوڑ کر مجھ دیکھا، جو چیز ممکن ہی نہیں تھی۔ اس لیے معتدل سوچ کر میں خود کو ہلکا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خاندان کی باقی لڑکیاں مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، پیسے والی بھی تھی، صرف ہم لوگ تھے جو مڈل کلاس کے ضمیر میں آتے تھے۔ ہم اتنے غریب تو نہیں تھے، لیکن دوسروں کے مقابلے میں تھوڑے کم پیسے والے ضرور تھے۔ ایک دن میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے۔ میں نے امید سے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے نرس کے پاس جانا ہے، تو میری ماں مجھے حسیب کی کلینک میں لے گئی۔ میں نے امی سے کہا کہ اب مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہے؟ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ان کی فیس بہت زیادہ ہے۔ امی نے کہا میرا مقدر صرف اتنا ہے کہ اسی بہانے حسیب تمہیں دیکھ لے گا، کیا پتہ تم اس کو پسند آ جاؤ۔ امی کی بات سن کر تو میں حیران ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کافی دور کا سوچ رہی تھی اور میں نے آج تک اس بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ جب ہم لوگ اندر گئے تو امی نے اپنا تعارف کروایا، وہ حسیب کے والدین کی کزن ہے۔ پھر حسیب کو یاد آیا، انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو پہچان لیا، میری والدین نے کہا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر میری آنکھوں میں دیکھا اور ہم دونوں کی نظریں چار ہو گئی۔ تو اس نے میرا بلڈ پریشر چیک کیا اور پھر مجھے بولا کہ آپ کی بی پی لو۔ اس نے مجھے کچھ دوائی لکھ کر دی۔ تھوڑی دیر بہت میری والدین سے باتیں کرتے رہے اور ہم وہاں سے واپس آ گئے، لیکن ساری رات حسیب کی نظروں نے مجھے سونے نہیں دیا۔ اس کی نظروں میں کچھ عجیب سا اپنا پن تھا، جیسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب 3 دن بعد حسیب کا رشتہ میرے لیے آ گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور مجھے پسند کیسے کر لیا اور اب تو شادی تک کا سوچ لیا۔ امی نے کچھ ہی کہا اور باہر سے آ گیا، اور وہ کم ظفر لوگوں کی طرح حسین کا پچکاری نہیں ہے، اور تم بھی تو بہت حسین ہو، صرف رنگت سانولا ہے اور وہ سمجھدار لڑکیاں ہے۔ اس نے ضرور تم میں کوئی خاص بات نوٹ کی ہے۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح گورے رنگ کو چاہتے ہیں والوں میں سے نہیں ہے۔ کچھ دنوں بعد میرا رشتہ حسیب سے طے ہو گیا اور پورے خاندان میں یہ خبر پھیل گئی اور ہر جگہ باتیں ہونے لگی کہ حسیب نے ایک ایسی لڑکی پسند کی ہے اپنے لیے۔ خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تو چھوڑ دی، ایک سانولے رنگ کی امتحان کیا کرے گی؟ یہ بات خاندان بھر میں کسی کو بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ سب کا منہ
موڈا خراب تھا، لیکن ہمارے گھر میں تو جیسے خوشی ایک ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ میرے گھر والوں بھی خوش تھے۔ حسیب نے مجھے میسج کر کے کہا کہ اسے سمجھ میں پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ اسے میری آنکھیں بہت پسند آئی تھی۔ اسے مجھ میں جیسے لڑکی ہی تلاش تھی، اور مجھے امی کی بات سے اتفاق ہونے لگا کہ وہ باہر سے آیا ہے، اور باہر کے لوگ کوئی خاص چیزیں لڑکیوں میں نہیں نوٹ کر کے انہیں پسند کرتے تھے، کہ صرف خوبصورتی سب کی کچھ نہیں ہوتی۔ خیر میں روبن ہو گئی تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تو حسیب کی امی نے صاف صاف کہا دیا کہ انہیں ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اوپر والے نے حسیب کو سب کچھ دے رکھا ہے، اس لیے سب کچھ حسیب خود ہی کرے گا، یہاں تک کہ میرے لیے شادی کے جوڑوں حسیب کی طرف سے پہنچ گئے۔ خاندان والوں کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ ہر کوئی حسیب کو عقل کا اندھا کہہ رہا تھا، جس نے بنا کچھ سوچے سمجھے مجھ سے شادی کے لیے پسند کر لیا تھا۔ میری ماں نے بھی خاندان والوں کو آگ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور شادی سے ایک رات پہلے سارے خاندان کو جمع کر کے تمام کپڑے خصوصی طور پر دکھا دیے تھے۔ کچھ رشتہ داروں نے تو تھکے پیچھے لفظوں میں کہا کہ آخر ہم نے کس قسم کا تعویذ لڑکی پر کروایا ہے، جسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور میں اور حسیب کا رشتہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اور ایسے ہی ہماری شادی کا دن آ گیا۔ میرا اور حسیب کا نکاح ہو چکا، اور اب میں حسیب کے ساتھ دلہن بننے اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، جب حسیب کے تائی کی بیٹی اسٹیج پر آئی اور اس نے ایسی بات کہی کہ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ میرے رنگ کے بارے میں بہت سی غلط باتیں کرنے لگی تھی، اور میری شادی کا دن خراب ہو چکا تھا۔ آخر میں حیران حسیب نے مجھے کیوں چنا، لیکن یہ بات ضروری نہ جانے تھی کہ حسیب کو مجھ سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی، اور میں رخصت ہو کر حسیب کے بڑے سے گھر میں چلی گئی تھی۔ میں پہلی دفعہ اس کا گھر دیکھ رہی تھی، اور یہ دیکھ کے میری آنکھیں کھل گئی تھی کہ حسیب کا گھر کسی شاندار بنگلے سے کم نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کروڑ روپے کا مالک ہو۔ میں سوچنے لگی کہ یہ لوگ تو بڑے ہی پیسے والے ہیں، غریبوں کا خاندان نچوڑ کر اپنا محل تعمیر تو نہیں کیا ہے، لیکن یہ تو مجھے بہت بعد پتہ چلا کہ وہ محل کسی تعمیر ہوا۔ مجھے میری ساس کی کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اس کی باتیں کی بیٹی کے جملے ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہے تھے، اور میرے اندر ایک آگ لگ گئی تھی، مگر کمرے میں اے سی کی شدید ٹھنڈک ہونے کے باوجود مجھے اپنا آپ سا سلگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اوپر والے نے میری قسمت کتنی روشن لکھی تھی کہ حسیب میرا مقدر بن گیا تھا۔ لیکن میرے سانولے چہرے نے اس خوشی کو بھی سیاہ کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حسیب کمرے میں چلا آیا، اور میرا چہرہ دیکھ کے میری اندر کا قلب جان لیا۔ پھر بولا، کیا بات ہے ساگرا، تم کیا ابھی تک حریم کی باتیں کو لے کر بیٹھی ہو؟ حسیب میری سوچوں کو پڑھ لے گیا تھا۔ میں نے حیرت سے حسیب کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، محبت ایسے ہی ہوتی ہے، محبوب کے بنا کہیں بھی اس کی ہر بات سمجھ جائے۔ حسیب کی لمحے میں بہت چاشنی کھلی ہوئی تھی۔ میں اس خوبصورتی نصیحت پر دل میں اوپر والے کا شکر ادا کرنے لگی تھی۔ اتنے میں محبت کرنے والا نوجوان ساتھی مل گیا ہے، تو فکر نہ کرو، تمہاری زندگی یہ واحد پریشانی میں جلدی ہی دور کر دوں گا۔ پھر کوئی تمہارے رنگ کو تمہیں کمزور نہیں سمجھے گا۔ آج کل تو جدید علاج آ گئے ہیں کہ ایک ماہ کے علاج سے ہی تمہارا رنگ نکھر جائے گا۔ مجھے تو تمہارا سانولا رنگ ہی بہت پرسکون لگتا ہے، لیکن میں تمہارے آنکھوں میں نمی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ میں رنگ گورا کرنے والی انجیکشن کے ذریعے تم دوسری لڑکیوں کی طرح حسین بن جاؤ گی۔ میں نے بے یقینی سے حسیب کی طرف دیکھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میرا رنگ بھی نکھر دوسروں کی لڑکیوں کی طرح
گورا ہو جائے گا۔ حسیب مسکرانے لگا، کہنے لگا اب جدید دور ہے، اب کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ لوگ تو سرجری کے ذریعے اپنی اسکن تک چینج کر لیتے ہیں، تمہارا تو صرف رنگ گورا کرنا ہے۔ حسیب نے مجھ سے وعدہ کر لیا۔ وہ اگلے دن سے ہی میرا علاج شروع کر دیا گیا۔ میں خیالوں ہی خیالوں میں خود کو حسین تصور کر رہی تھی۔ حسیب نے بہت محبت سے مجھے اپنا لیا تھا اور اس کی قریب پا کر میں خوشی سے سر تھی۔ حسیب سے مل کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ باہر سے پڑھ لکھ کر آئی ہے۔ نہ ہی اسے چہرے پر غرور تھا اور نہ ہی اس کی باتوں میں۔ وہ تو ایک سیدھا سادہ انسان تھا جو محبت میں پوری طرح میرا ہو چکا تھا۔ شادی کے اگلے دن ہی حسیب نے مجھے بتایا کہ اپنے ایک لیڈی ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے۔ روز رات کو ایک گورا ہونے والا انجیکشن لگے گا اور کچھ دنوں میں ہی خاصر خواتین فرق پڑ جائے گا۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ حسیب کی بات سن کر میں نے ایک نظر اپنے سانولے چہرے پر ڈالی اور یہ سوچ کر ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور آنے والے دنوں میں چاندنی کی طرح چمکنے لگوں گی۔ حسیب دھیرے سے میرے قریب آئے اور مجھے باہوں میں بھرتے ہوئے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں اس علاج کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ انہیں چاہتا تھا کہ لوگ جلدی کاٹی باتیں بنائیں گے اور دل دکھے گا، تو میں نے حسیب سے وعدہ کر لیا تھا کبھی کسی کو بھی علاج کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اور حسیب نے اسی رات مجھے پہلا انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن لگاتے ہی تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی اور پھر جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرے پیٹ میں شدید درد ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ درد کیوں ہو رہا ہے، لیکن اس درد کی شدت نے مجھے قہر کر کے رکھا تھا۔ میں نے حسیب سے اس درد کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا کہ ہر چیز کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے اور شاید انجیکشن سے تمہیں یہ درد ہو رہا ہو، کچھ دنوں کی بات ہے، یہ ہلکا سا درد برداشت کر لو، یہ سب کچھ تمہاری خاطر ہی کر رہا ہوں تاکہ تمہیں کبھی آنسو بہانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ حسیب کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی۔ شادی کے بعد عورت کی ایک ہی کمزوری ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد۔ حسیب نے اس بات کا فائدہ اٹھا تھا اور اولاد کے نام پر میں ہر درد سہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اور اگلی رات بھی جب حسیب نے مجھے انجیکشن لگایا تو تھوڑی دیر کے بعد میں کھڑی نیند ہو گئی تھی اور صبح ایک دفعہ پھر پیٹ کے درد سے تڑپ رہی تھی۔ یہ دوسرے درد میری شدت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں گھر میں اس کا ذکر نہیں کر سکتی تھی کیونکہ حسیب یہ علاج بہت ہی خاموشی سے کر رہا تھا۔ میں دن پیٹ کے درد سے تڑپتی رہتی اور اپنے کمرے میں بند رہتی۔ رات تک میرے اندر بہت ختم ہو چکی تھی اور میں مزید انجیکشن کی تکلیف سہ کر نہیں آنا چاہتی تھی۔ ایک دن یہ انجیکشن نہ بھی لگوائے گورا نہیں ہونا چاہوں گی، لیکن حسیب کی کوئی برابر نہیں جائے گی۔ یہ سوچ کر میں نے چپکے سے انجیکشن بدل دیا اور وہاں پر طاقت کا انجیکشن رکھ دیا۔ معلوم کے مطابق حسیب نے مجھے انجیکشن لگا دیا اور میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، جیسے ہی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ حسیب نے میرے ساتھ کیا، میری روح فنا ہو گئی۔ ایسا کوئی تو کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا۔ جبکہ میں تو حسیب کی بیوی تھی۔ میں فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور مجھے جاگا ہوا دیکھ کر حسیب کی ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ وہ ہلکتے ہوئے پوچھنے لگا کہ شاکر تم ابھی تک سوئی نہیں؟ میں نے غصے میں پوچھا کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو اس نے مجھے الٹے سیدھے جواب دیے، لیکن جب اسے اندازہ ہو گیا کہ میں اتنی آسانی سے خاموش بیٹھنے والی میں سے نہیں ہوں تو اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ حسیب نے ساری خاندان کو، حسین جمیل اور پڑھی لکھی لڑکیوں کو چھوڑ کر مجھ سے ہی سامنے والی مڈل کلاس کی کیوں پسند کیا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ میں اس کے لیے بہت آسان شکار ثابت ہو جاؤں گی اور بہت آرام سے وہ مجھے قابو کر لے گا، لیکن وہ اتنی آسانی سے
चुप बैठी वालों में से नहीं थी। मैंने फौरन चला कर सारा घर सर पर उठा लिया था और अपने घर भी फोन मिला दिया था। हसीब की लाख कोशिशों के बावजूद भी मैंने खामोशी इख्तियार नहीं की थी। बिल्कुल हसीब का गुनाह चेहरा सबके सामने आने लगा था। मेरे सास हसीब के साथ इसकी जुर्म में बराबर की शरीक थी। मेरी माँ बाप आए तो उनकी बोलती बंद हो गई और मेरी अम्मी को तो यकीन नहीं हो रहा था कि हसीब जैसा शरीफ इंसान मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। मैंने अम्मी के साथ शादी की तीसरे दिन लौटकर अपने घर चली आई थी। खानदान वालों को तो बातें करने के लिए एक नया मौजूमा मिल गया था और हर कोई हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आ रहा था। सबकी ज़बां पर एक ही बात थी कि हमें तो पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। शागरिन जैसी सांवले सूरत की लड़की से हसीब जैसा हसीन लड़का कैसे शादी कर सकता है। कुछ खानदान वाले तो हसीब के तरफ तारी करते हुए मुझसे ही बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि हसीब की माँ ने उन्हें मेरी बदकारी के छोटे छोटे किस्से सुना दिए थे। हर तरह मेरी बदकारी का चेहरा छाया हुआ था और मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाने में मगन थी। मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन लोगों की रवैयों ने मुझे बहुत ही कमज़ोर बना दिया था। हसीब की वो मोहब्बत भरी बातें मेरे कानों में किसी से तरह पिघल रही थी। हसीब और उसकी माँ तो डंडे की चोट पर मुझे अंधा कर रही थी और मैं अपनी बंद कमरे में बैठी थी। मुझे में लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मेरी सहेली आयशा आई और उसने मुझे मशवरा दिया कि अब तुम्हें खामोश से नहीं बैठना चाहिए। हसीब जो कुछ मेरे साथ कर रहा था वो बिल्कुल गैर कानूनी है और आयशा चाहती थी कि वो हम दोनों मिलकर हसीब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। इसका शोहर और दोनों मेरा साथ देना चाहते थे। आयशा की बात सुनकर मैंने फौरन हाँ में हाँ मिला दी। हसीब जैसे इंसान के खिलाफ ज़रूर कदम उठाऊंगी, लेकिन जैसे ही अम्मी को मेरी उर्दू का पता चला तो अम्मी ने सलाह इनकार कर दिया। हम जैसे इज्जतदार लोग कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं काट सकते। इसके लिए मैंने गुस्से में अम्मी को 4 बातें सुना डाली। जब तक हम जालिमों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, जालिम हमारे साथ जुल्म करते रहेंगे। वो और मैं जालिमों को उनकी अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगी। मैं हसीब के खिलाफ केस करूंगी। मैंने अम्मी को 2 कोर्ट के फैसले सुना दिए और आयशा की मदद से हसीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। हसीब और उसकी माँ ने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसी आम सी लड़की इतना बड़ा कदम उठा लेगी, क्योंकि ये कोई आम चीज़ नहीं थी। इसलिए कि बहुत जल्द मीडिया की ज़हनी बन गई और लोगों की ज़बानों पर आम हो गई। जिसको भी मालूम पता चला वो हसीब पर थूक करने लगा और हसीब के वो किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहा। मैंने ऐलान में खड़े होकर बहुत हिम्मत से हसीब का गुनाह चेहरा सबके सामने रखा दिया।